الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، اسلامی اور دینی بھائیوں، ابھی ہم اور آپ شب برات کی مناسبت سے مسجد بلال میں تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً آج کی رات برات کی رات ہے، نجات کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، توبہ استغفار کرنے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ پر یہ احسان کیا کہ اللہ تعالی ہمیں کچھ ایسی ساعتیں، کچھ ایسی گھڑیاں، کچھ راتیں اور کچھ مخصوص دن ہمیں عطا کیے کہ جن میں نیک اعمال کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ جیسے جمعہ کی رات بھی قبولیت کی رات ہے۔ کوئی انسان جمعہ کی رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر کی رات، اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگار بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ہماری مغفرت فرماتا ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک رات شب برات کی بھی رات ہے، جو آج کی رات ہے۔ پچھلی امتوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی، پچھلی امتوں کے لیے ایسی راتیں اور ایسی ساعتیں میسر نہیں تھیں۔ یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کے قسمت میں اور حق میں ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی رحمت سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دن اور رات، ہفتے اور مہینے، سال، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان ایام میں، ان دنوں میں اللہ کچھ ساعتیں، کچھ رات و دن ہمارے لیے مخصوص کر دیا ہے
کہ جس رات میں ہم تھوڑی دیر عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ یہ رات شب برات ہے، جس کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ عشاء کی نماز ہوئی اور عشاء کی نماز میں کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے، یہاں تک کہ نیچے جگہ کم پڑ گئی تھی، بہت سے احباب کو نماز کے لیے اوپر کے حصے میں جانا پڑا۔ کچھ حضرات تو وہ تھے جو فرض نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے ہی تشریف لے گئے، کچھ حضرات وہ تھے جو سنت و نوافل پڑھ کے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد بچے آپ حضرات جو سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر دین کی نسبت سے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اتنا تو ضرور ہے کہ جتنی دیر ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ جو لوگ فرض پڑھ کے چلے گئے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے غافل تو ہو جائیں گے، ہم اور آپ غافل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح غفلت کی زندگی سے نکل کر سکون کی زندگی اور گناہوں سے بچ کر نیکی کے دہانے پر یا نیکی کی جگہ میں یا نیکی کے کام میں ہم بیٹھے ہوئے لگے ہوئے۔ گناہوں سے بچ جانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس وقت گناہوں سے بچ جانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک آپ ہر طرح کے گناہ سے محفوظ، بدنگاہی سے محفوظ، موبائل کے خرافات سے محفوظ، موبائل کے طرح طرح کی جو چیزیں موبائل پہ آتی رہتی ہیں ان سے ہم محفوظ۔ باہر اگر چار ساتھی کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم وہاں پہ لغویات کے اندر، غیبت کے اندر مشغول ہو جائیں گے۔ یہاں پر غیبت سے بھی، چغلی سے بھی، لغویات سے بھی محفوظ۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، یہ رات وہ رات ہے جس کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شب کے غروب آفتاب یعنی مغرب سے طلوع صبح صادق یعنی فجر تک آسمانی دنیا پر اپنی پوری رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، اور پھر مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اے گنہگارو آؤ ہم تمہارے گناہ کو معاف کرنے والے ہیں۔ ہے کوئی گنہگار جو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، نادم ہو، شرمندہ ہو، ہم اس کو معاف کریں گے، معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ منادی اعلان کرتا ہے، چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ اے گنہگارو آؤ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اور یہ آواز، یہ ندا مغرب سے لے کر کے صبح تک، فجر کی اذان تک آتی رہے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی پکارتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اے رزق کے طلبگارو، اے رزق کے طلبگارو، رزق کی تنگی ہے، زندگی میں پریشانی ہے، قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزر رہی ہے، آؤ رزق ہم دیں گے، رزق عطا کریں گے، رزق میں کشادگی عطا کریں گے۔ آج ہر کوئی رزق کے لیے ہی کوشش کرتا ہے، 2 وقت کھانے کے لیے مزدوری اور محنت کرتا ہے، لیکن اس مزدوری اور محنت کیے ہوئے پیسوں میں اور کمائی میں برکت اللہ ہی ڈالتا ہے۔ اللہ کہہ رہا کہ اے لوگو آؤ، اے رزق کے طلبگارو آؤ، تمہارے رزق کے اندر اضافہ کریں گے، تمہارے رزق کو بڑھا دیں گے۔ ہے کوئی طلبگار آئے،
اسی طریقے سے اعلان ہوتا ہے، اے تنگ دست پریشان حال، جو جس پریشانی میں ہو آئے میرے پاس، اپنی پریشانی اپنا دکھڑا سنائے، گر گرائے ہمارے سامنے، ہم اس کی پریشانی کو، اس کی تنگی کو، اس کی تکلیف کو دور کر دیں گے۔ یہ اعلان مغرب سے لے کر کے صبح تک ہوتا رہتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو اس رات میں ان کاموں کی کرنے کی توفیق مل جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ان راتوں میں توبہ کرنے کی توفیق مل جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ان راتوں میں چند سورتیں قرآن کی پڑھنے کی اور دعا کرنے کی توفیق مل جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی تھی، پڑھنے والے کو بھی ثواب مل رہا تھا، سننے والوں کو بھی ثواب مل رہا تھا۔ سورہ یاسین کی تلاوت اس لیے کی جاتی ہے کہ سورہ یاسین پڑھ کے جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ابھی سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی ہے، آپ نے بھی سماعت کیا ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ بیان کے بعد، دعا کے بعد جتنا ممکن ہو سکے ہم قرآن پاک کی از خود تلاوت ضرور کریں۔ صرف سن لینا کافی نہیں ہوتا ہے، ہم جس انداز سے، جس درد سے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جس شوق سے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی اور اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نچھاور ہوگی۔ اللہ کی رحمتیں جو برس رہی ہے وہ رحمت کے ہم مستحق ہوں گے۔ تو اس لیے از خود قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بے شمار گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ معافی کی رات ہے یہ، بے شمار گنہگاروں کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ قبیلہ بنو کلب ایک قبیلہ ہے عرب کے اندر جو سب سے زیادہ بکریاں پالتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہے ان بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ وہ ہزاروں اور ہزاروں کی تعداد میں بکریاں پالتے تھے۔ تو اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں کثرت سے گنہگاروں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں مختصر وقت میں، مختصر انداز میں جو اہم باتیں ہیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، اس کے بعد ہم سب اپنے اپنی عبادت کے اندر لگ جائیں گے۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے اسی رات میں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بستر سے اٹھ کر کے جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر کے نگاہیں اوپر اٹھا کر کے دعائیں کر رہے تھے۔ جب میں آپ کے قریب ہوئی تو آپ نے فرمایا، عائشہ آج کی رات لیلۃ البرات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، چھٹکارا دے دیتا ہے۔ برات کے معنی ہی آتے ہیں آزادی کے، چھٹکارا کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی گنہگاروں کے گناہ کو بھی معاف کرتا ہے اس رات کے اندر، اور جو گزر چکے ہیں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان جہنمی مسلمانوں کو بھی اس رات میں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔
تو حضور نے فرمایا کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دے دیتا ہے. تو میں دعا کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو گزر چکے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اس حدیث سے اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا اور سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی قبرستان جانا چاہیے. الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور ہر سال پابندی سے لوگ قبرستان جاتے ہیں اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اتنا ضرور ہے کہ ہر سال ضروری سمجھ کے نہیں جانا. نہیں گئے تو گناہ ہوگا، نہیں گئے تو غلط ہوگا، ایسا نہیں. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اس لیے میں بھی جاتا ہوں مرحومین کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے. تو ہمیں بھی قبرستان جا کر کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اگر قبرستان نہیں جا سکتے ہیں تو جہاں بیٹھے ہیں، جہاں پہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، وہیں سے بھی آپ دعا کیجئے تو دعا وہاں تک پہنچتی ہے. شاید ہمارے اور آپ کی دعا سے کسی کی مغفرت ہو جائے، کسی کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جہاں ہم اور آپ اپنے لیے دعا کریں وہی اپنے گزرے ہوئے مرحومین، دادا پردادا، والدین، چچا چچی، جو خاندان کے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کریں. اسی طریقے سے ہمیں اس رات کے اندر پوری رات جاگ کر گزارنا نہیں ہے. بہت سے لوگ پوری رات جاگ کر کے گزار دیتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. یہاں تک کہ آج کی جو عشاء کی نماز ہے وہ بھی بہت سے حضرات نہیں پڑھ سکے ہوں گے، لیکن رات بھر جاگیں گے. رات بھر جاگنے کا حکم شریعت کے اندر نہیں ہے. اس رات میں بشاشت کے ساتھ آپ جتنی دیر تک اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کرتے رہیں. اس کے بعد اگر نیند کا غلبہ ہو تو جا کر کے سو جانا چاہیے، آرام کر لینا چاہیے. آپ بشاشت کے ساتھ جتنی نفل پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، جتنے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں کیجئے. اور یہ عمل بھی ہمیں انفرادی کرنا ہے، اجتماعی طور پر نہیں، جماعت بنا کر کے ہم نماز پڑھیں نہیں، تنہا انفرادی طور پر آپ مسجد میں نماز پڑھیں یا اپنے گھر کے اندر پڑھیں. نفلی جتنی عبادتیں ہیں وہ تنہا کرنے کی ہوتی ہے، تو ہمیں تنہا نفلی عبادت کا اہتمام کرنا ہے اور اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا مغفرت کرنا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا سڑکوں پہ رات بھر بائکوں پہ پھرتے رہتے ہیں. آج غیر مسلم یا دوسرے مذہب کے ماننے والے ہماری کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں، ہماری نقل و حرکت کو دیکھ کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے. ہم اپنی نقل و حرکت سے، اپنے چال چلن سے یہ پیغام دیں کہ مسلمان جو اسلام کو مانتا ہے، اسلام ایک مہذب مذہب ہے، ایک شائستہ مذہب ہے، ایک پسندیدہ اور عمدہ اور سچا مذہب ہے. تو سچا مذہب کو ماننے والے مسلمان کو چاہیے کہ سنجیدگی کا ثبوت دے، نہ کہ ہم سڑکوں پہ آواروں کی طرح پھریں، چیخو پکار کریں. یہ اچھی عادت نہیں ہے. آج کل نوجوانوں کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہے کہ وہ رات بھر بائک پر پھرتے رہتے ہیں، پوری رات گزار کر گھر آ کر کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پوری رات جاگنا عبادت نہیں ہے، بلکہ چند لمحے، چند گھنٹے
جتنی بشاشت کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کیجئے، اس کے بعد جا کر کے سو جانا ہی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کے اندر شب بیداری کرتے، کچھ وقت آرام فرماتے، پھر اٹھ کے وضو کرتے، پھر تہجد پڑھتے، پھر آپ آرام فرماتے، پھر فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں تو، نہیں تو جا کر کے آرام کیجیے۔ بہرکیف چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی۔ خلاصہ یہ کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہمیں کہ ہمیں دل سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ توبہ استغفار، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کریں، پورے سال میں جو گناہ کیے ہیں ایک ایک گناہ کو یاد کریں، اور اللہ کے سامنے آنکھ بند کر کے گر گرائیں، اپنے تصور میں لائیں ان گناہوں کو۔ اے اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، اے اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، اے اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، اے اللہ میں نے یہاں پر آپ کی نافرمانی کی، اے اللہ میں نے یہاں پر نافرمانی کی۔ ایک ایک چیز کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے گر گرائیں۔ یہ رات توبہ کی رات ہے، گر گرانے کی رات ہے، ندامت کے آنسو بہانے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے سینے کو دھو لیا کرو، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ سینہ کو ہم کیسے دھوئیں گے، قلب کو، دل کو کیسے دھوئیں گے، جبکہ وہاں پانی نہیں پہنچتا ہے۔ کسی چیز کو دھونے کے لیے، کسی چیز کی صفائی کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اے اللہ قلب تک، دل تک پانی پہنچتا نہیں، اس کو کیسے دھوئیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تنہائی میں آنکھ کے آنسو کا ایک قطرہ بہاؤ، تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ دل گناہوں سے جو ناپاک ہو چکا ہے وہ دل کی گندگی ختم ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اگر ہم اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپکاتے ہیں، اس قطرہ کے نیچے گرنے سے پہلے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے توبہ کریں، اللہ کے سامنے خوب گر گرائیں، اور یہ گر گرانا، یہ توبہ کرنا جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے تنہائی چاہیے، اس کے لیے ایک سوئی چاہیے، بالکل تنہائی اختیار کر کے ہم اللہ کے سامنے گر گرائیں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں آنسو بہائیں، اللہ کو یاد کریں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، تو غفور ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بہت گنہگار ہیں، اے اللہ تو معاف نہیں کیا تو ہم کہیں کے نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس کا تذکرہ بار بار زبان سے کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ ہم آپ انسان ہیں، اور انسان سے غلطیاں ہوتی ہے اور ہوگی۔ غلطی فرشتوں سے نہیں ہوتی ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہمارا انسان ہے، اور انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے کہ اس سے غلطی بھی ہوگی، اس سے بھول چوک بھی ہوگی۔ ہم میں سے کوئی پاک دھلا ہوا نہیں، ہر کوئی گنہگار، ہم بھی گنہگار، آپ بھی گنہگار ہیں، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو ہم ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ کسی کو بتانے کی، کسی کی کو کہنے کی، کسی کے سامنے گر گرانے کی، کسی سے دعا پڑھانے کی ضرورت نہیں، صرف تنہا ایک اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اس کے سامنے گر گرا کہیں کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ معاف فرما دے گا۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندوں سے کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کو گناؤ، اپنے گناہ کو پڑھ کے سناؤ۔ تو بندہ اللہ کے سامنے شرم و حیا کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، اور بڑے بڑے گناہ کو چھوڑ دے گا۔
جب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنا دے گا، پڑھ دے گا اللہ کے سامنے، تو اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے جاؤ، میں نے تمہارے جتنے گناہ گنائے ہیں اس گناہ کو نیکی کے بدلے تبدیل کر دیا۔ تو بندہ کہے گا کہ اللہ ابھی تو میں چھوٹے چھوٹے گناہ گنایا ہوں، بڑے بڑے گناہ تو باقی ہے ابھی۔ جب دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا تو فوراً کہے گا کہ اللہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی باقی ہیں، ابھی تو چھوٹے چھوٹے گنایا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کو گناہ کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، بشرطے کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو، اپنے گناہوں کو شمار کرے، اپنے گناہوں کو گن گن کر کے یاد کر کے اللہ کے سامنے اظہار کرے، اے اللہ ہم نے یہ گناہ کیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں آج کی رات میں یہ کام کرنا ہے کہ ہم توبہ کریں اور دل سے توبہ کریں۔ آپ خود محسوس کریں گے، آپ خود اپنے دل کے اندر ٹھنڈک محسوس کریں گے کہ آج میری توبہ قبول ہو گئی ہے، میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ ہم آپ خود محسوس کریں گے اس بات کو، بشرطے کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کے بعد جتنا ممکن ہو قرآن پاک کی تلاوت کیجیے اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اور اپنی جو پریشانی ہے، خواہ وہ مالی اعتبار سے ہو، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، گھر اللہ سے مانگیے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، گاڑی اللہ سے مانگیے، کسی کے پاس جائیداد نہیں ہے، وہ بھی اللہ سے مانگیے۔ اللہ نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے، اللہ دینے کا وعدہ کیا، ہم جب مانگیں گے تبھی تو اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ایک دعا جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں علماء نے بڑی باریکی سے یہ بیان کیا ہے کہ اس دعا کے اندر بھی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، سب سے پہلے دنیا مانگا گیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ، اے میرے پروردگار ہمیں اس دنیا کے اندر اچھائی عطا فرمائیے۔ پہلے آخرت نہیں مانگا گیا بلکہ پہلے دنیا مانگا گیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرمائیے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرمائیے۔ تو آخرت کا تذکرہ بعد میں، دنیا کا تذکرہ پہلے، پھر اس کے بعد وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے کامیاب شخص وہ ہے، سب سے کامیاب شخص وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں اس کو داخلہ مل جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آج ہم کامیابی سمجھتے ہیں دولت کو، آج ہم کامیابی سمجھتے ہیں شہرت کو، آج ہم کامیابی سمجھتے ہیں جاہ و منصب کو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کامیاب شخص وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کامیاب شخص وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں اس کو داخلہ مل جائے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ تو ہمیں کامیاب ہونا ہے، اور کامیابی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، ہمیں آخرت کو کامیاب بنانا ہے۔ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں چند روزہ، ہم مسافر، ہم سب مسافر ہیں، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، کون ہے جو برے اعمال کرتا ہے۔ چنانچہ پارہ 29 کے اندر ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی موت دے گا، لیکن اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں جو بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے۔ تو ہم دنیا کے اندر مسافر ہیں،
یا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم مسافر بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرتے رہیں گے، اور اسی مسافرت کے اندر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم جہاں دنیا کی فکر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، پھر ختم ہو جائے گی۔ لوگ ہمارے جسم کے اوپر منو مٹی ڈال دیں گے، ہم 1-2 گز کی زمین کے اندر بند ہو جائیں گے، پیبند ہو جائیں گے، بالکل ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس قبر کے اندر، اس 2 گز زمین کے اندر کام آنے والی چیز ہمارے نیک اعمال ہوں گے، ہمارے اچھے اعمال ہوں گے۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بھائی بہن کام، کوئی کام نہیں آئے گا۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر ایک سورہ کے اندر قیامت کا منظر کشی کیا گیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، مکمل ایک آیت ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کل قیامت کے اندر اگر ہمیں ایک نیکی کم پڑ جائے گی جنت میں جانے کے لیے، اور ہم دوڑیں گے اپنے رشتہ داروں کے پیچھے، اپنے اولاد کے پیچھے، ایک نیکی دے دو، وہ ہم سے بھاگے گا، ہم سے بھاگے گا، وہ ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے دنیا کے اندر ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت قیمتی ہے، اس کو ہم قیمتی بنائیں۔ اگر ہم نے اس کو اللہ کی یاد میں لگایا تو وقت ہمارا قیمتی ہے، اگر ہم نے اس کو اللہ کی یاد کے علاوہ لگایا تو ہمارا وقت ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کامیاب بنائیں۔ ہماری جو سانسیں چل رہی ہے، یہ سانس میں اللہ عطا کیا ہے، اس سانس کے اندر ہم سبحان اللہ الحمدللہ کرتے رہیں، ورنہ ایک وقت آیا کہ ہماری سانسیں بند ہو جائے گی، ہم ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارا کوئی پرسان حال، کوئی ہمارا چند روز تک ہمارے رشتہ دار غم منا لیں گے، اس کے بعد ہمارا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے آخرت بنانے کی فکر کیجئے۔ آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں آئندہ آنے والے شب برات تک کے نظام بنتا اللہ کے پاس، یعنی کتنے لوگ ہیں جو مریں گے، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کس کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے، یہ پورا نظام العمل بنتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی یاد میں اس رات کو گزاریں تاکہ ہمارے حق میں جو فیصلے ہو وہ فیصلہ بہتر ہو، جو ہماری قسمت میں جو چیز لکھی جائے وہ ہمارے لیے بہتر اچھا ہو۔ اگر ہم آواروں کی طرح باہر پھریں گے تو پھر ہماری قسمت میں اچھائی نہیں بلکہ برائی لکھی جائے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنی اس رات کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا قیمتی بنائیے، کامیاب بنائیے۔ کئی لوگوں کا بھی 2-4 دن پہلے انتقال ہو گیا، اس رات کو نہیں پا سکے۔ کچھ مہینے کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا، کچھ مہینے پہلے، اس رات کو نہیں پا سکے۔ ہم آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ رات عطا کیا ہے، تو اس رات کو غنیمت جانیں۔ یہ رات شب برات، گناہوں سے چھٹکارے کی رات، جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، اس کو قیمتی بنائیں۔ جتنا ممکن ہو اللہ کو یاد کریں، توبہ استغفار کریں، اور گرا کر اللہ سے دعا کریں، اپنے گناہوں کو معافی مانگیں، مرحومین کے لیے دعا مغفرت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو بات کہی گئی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ جی، آج رات جاگنے کی ہے تو کل کا دن روزہ رکھنے کا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے، قوموا لیلھا وصوموا نہارھا۔